کراچی میں کورونا کو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے گھیرنے کی تیاری۔ آج سے متعدد متاثرہ علاقے 15 دن کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ضلع وسطی، غربی، جنوبی، کورنگی اور ملیڈ شامل۔ شام 7 بجے سے اطلاق ہوگا۔ وزیر اعظم شروع سے ہی لاک ڈاؤن کا منع کر رہے ہیں۔ وفاق کی بات مانتا ہوں مگر اپنا موقف ضرور رکھتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو۔ اجلاسوں میں لاک ڈاؤن کی تجویز دی تھی، وفاق کی جو باتیں مانی ہیں ان پر قائم ہیں۔ راولپنڈی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، آج 22 علاقے سیل کر دیے جائیں گے۔ صادق آباد، اقبال ٹاؤن، ڈھوک پراچا، سیٹلائٹ ٹاؤن، حسن آباد اور دیگر علاقے شامل۔ بندش کا اطلاق 30 جون تک ہوگا۔ اسلام آباد کے 7 سیکٹرز بند کر دیے گئے۔ پشاور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے انتظامات دھرے رہ گئے۔ عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ پولیس کے ساتھ ٹائیگر فورس بھی بے بس۔ لاہور، ملتان، گجرات میں بھی عوام SOPs کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ٹھٹا کے لوگ کورونا سے متعلق غیر سنجیدہ۔ کورونا کا طوفان تھمنے کو تیار نہیں۔ 24 گھنٹے میں 118 افراد کی جان لے لی۔ اموات 3093 ہو گئیں۔ مزید 5358 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ تعداد 1,60,000 سے زائد ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری۔ گلگت میں صوبائی وزیر حاجی جانباز انتقال کر گئے۔ سٹی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ KPK میں معاون خصوصی برائے معدنیات میں بھی کورونا کی تصدیق ہو گئی۔ عارف احمد زئی نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کورونا کے خلاف پلازما تھراپی کا آغاز کر دیا۔ ٹیسٹنگ کی صلاحیت بھی بڑھا رہے ہیں۔ ترجمان بلوچستان کی پریس کانفرنس، کہا صوبے میں تمام سیکٹرز کے افراد متاثر ہوئے، عوام کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس لبنہ سلیم کورونا سے متاثر ہو گئیں، گھر میں تنہائی اختیار کر لی۔ جج صاحبہ کی آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی۔ عدالت عالیہ کے افسران سمیت 15 ملازم وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ حکومت کورونا پر آدھا سچ بول رہی ہے۔ ایک شخصیت نے وائرس کو صرف فلو کہا تھا۔ قومی اسمبلی میں خرم دستگیر کی تنقید۔ وزیر اعظم لوگوں کی جان کے تحفظ میں ناکام ہو گئے۔ زراعت میں بہتری آئی ہے تو عوام آٹے کو کیوں ترس رہے ہیں؟ عمران فاروق کا قتل، تینوں مجرمان کو عمر قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی شامل۔ 10-10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ عدالت نے کہا ثابت ہوا قتل کا حکم سربراہ متحدہ نے دیا۔ سزائے موت کا مقدمہ بنتا ہے۔ برطانیہ سے شواہد ملنے کے بعد ایسا نہیں کیا جا رہا۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو 10 سال قبل لندن میں قتل کیا گیا تھا۔ وفاق ہمارے حصے سے 229 ارب کا ڈاکہ مار رہا ہے، بجٹ سے زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا وفاقی حکومت اپنی نااہلی کورونا پر ڈال رہی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی نااہلی بھی صوبوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ حکومت پنکچر ہو چکی ہے، جادو سے بھی نہیں چلے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پیش گوئی، کہا کورونا سے مہنگائی ہوئی مگر بجٹ میں مزدور کے لیے کچھ نہیں۔ سندھ حکومت نے اسپتالوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ حکومت کا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو منانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ عمران خان پارٹی رہنماؤں کو ہدایات جاری کریں گے۔ مذاکراتی کمیٹی BNP سے رابطہ کرے گی۔ پیٹرول کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہوگی، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ پیٹرول بحران سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ تافتان سرحد 7 دن کے لیے کھولی جائے گی۔ SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ السلام علیکم، آج 3 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ ہیڈ لائنز ملاحظہ کر چکے ہیں، خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کراچی میں آج شام 7 بجے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ متعدد متاثرہ علاقے 15 دن کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔
ضلع وسطی، غربی، جنوبی، کورنگی اور ملیر کے علاقے اس میں شامل ہوں گے۔ محکمہ صحت حکومت سندھ اور ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ کی روشنی میں ہاٹ اسپاٹس کا تعین کیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے جنید جاوید اپنی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں کرونا کے تابڑتوڑ حملے، آج سے متاثرہ علاقے 15 روز کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ضلع کرنگی میں اللہ والا ٹاؤن، ناصر کالونی، پی این ٹی کالونی، دارالسلام، لانڈی، معین آباد، ملت ٹاؤن، الفلاح سوسائٹی، ملیر ہال، سی اے اے کالونی، کینٹ بازار، اولڈ اقبال آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ضلع جنوبی میں یو سی کراچی کنٹونمنٹ بورڈ، بزرٹا لائن، لی مارکیٹ، بنس روڈ، ایم اے جناح روڈ، صدر، اردو بازار، خیابان بدر، خیابان محافظ، آگرہ تاج نمبر 2، بہار کالونی کو بند کیا جائے گا۔ محمد علی سوسائٹی، بھادرآباد بلاک 14، عیسیٰ نگری، سچل گوڈ، سفورہ گوڈ، گلستان جوہر بلاک 13، جمشید ٹاؤن، پی ای سی ایچ ایس بلاک 2، طارق روڈ، جہانگیر روڈ، تین ہٹی کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ضلع غربی میں نیول کالونی، سعید آباد میں ایریا 5G، میٹرو ورلڈ میں بلاک 3، فرنٹیئر کالونی میں سیکٹر 4 اور 5، گلشن معمار، خدا کی بستی، فیز نمبر 2 شامل ہیں۔ ضلع ملیر میں گلشن حدید، جناح اسکوائر، جیکب لائن، مین کمرشل مارکیٹ روڈ، مجید کالونی، داؤد چورنگی سے نواسی پیٹرول پمپ تک، قائد آباد شامل ہیں۔ ضلع وسطی میں مین گلبرگ، جوہر آباد کے علاقے، نارتھ کراچی میں باغ غازی اپارٹمنٹ، گلیاں، انارکلی مارکیٹ کو بند کیا جائے گا۔ ان تمام علاقوں میں صرف گروسری اور فارمیسی کی دکانیں کھل سکیں گی۔ بغیر ماسک آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی۔ گھر کا صرف ایک شخص شناختی کارڈ دکھا کر ضروری اشیاء خرید سکے گا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کراچی میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں متاثرہ علاقوں میں رہائش پذیر لازمی سروسز سے وابستہ اداروں کے افراد کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹرز اور صحافیوں سمیت دیگر افراد کیسے اپنی ڈیوٹیوں پر جائیں گے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اپڈیٹس لیں گے۔ آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت، شام 7 بجے سے اس سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہوگا۔ پالیسی ابھی تک یہ نہیں بتائی ہے کہ جو لازمی سروسز سے وابستہ لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ٹریول کریں گے۔ دیکھیں، جب آج سے 3 مہینے پہلے ایک لاک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا سندھ حکومت نے، تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر اس میں ریلیف دیا گیا۔ جو ابھی کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں یہ بہت بات مبہم رکھی گئی ہے، ابھی اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی طرف سے کام کے لیے کراچی میں آج شام 7 بجے سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ متعدد متاثرہ علاقے 15 دن کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ضلع وسطی، غربی، جنوبی، کورنگی اور ملیر کے علاقے اس میں شامل ہوں گے۔ محکمہ صحت حکومت سندھ اور ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ کی روشنی میں ہاٹ اسپاٹس کا تعین کیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے جنید جاوید اپنی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں کرونا کے تابڑتوڑ حملے، آج سے متاثرہ علاقے 15 روز کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ضلع کرنگی میں اللہ والا ٹاؤن، ناصر کالونی، پی این ٹی کالونی، دارالسلام، لانڈی، معین آباد، ملت ٹاؤن، الفلاح سوسائٹی، ملیر ہال، سی اے اے کالونی، کینٹ بازار، اولڈ اقبال آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ضلع جنوبی میں یو سی کراچی کنٹونمنٹ بورڈ، بزرٹا لائن، لی مارکیٹ، بنس روڈ، ایم اے جناح روڈ، صدر، اردو بازار، خیابان بدر، خیابان محافظ، آگرہ تاج نمبر 2، بہار کالونی کو بند کیا جائے گا۔ محمد علی سوسائٹی، بھادرآباد بلاک 14، عیسیٰ نگری، سچل گوڈ، سفورہ گوڈ، گلستان جوہر بلاک 13، جمشید ٹاؤن، پی ای سی ایچ ایس بلاک 2، طارق روڈ، جہانگیر روڈ، تین ہٹی کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ضلع غربی میں نیول کالونی، سعید آباد میں ایریا 5G، میٹرو ورلڈ میں بلاک 3، فرنٹیئر کالونی میں سیکٹر 4 اور 5، گلشن معمار، خدا کی بستی، فیز نمبر 2 شامل ہیں۔ ضلع ملیر میں گلشن حدید، جناح اسکوائر، جیکب لائن، مین کمرشل مارکیٹ روڈ، مجید کالونی، داؤد چورنگی سے نواسی پیٹرول پمپ تک، قائد آباد شامل ہیں۔ ضلع وسطی میں مین گلبرگ، جوہر آباد کے علاقے، نارتھ کراچی میں باغ غازی اپارٹمنٹ، گلیاں، انارکلی مارکیٹ کو بند کیا جائے گا۔ ان تمام علاقوں میں صرف گروسری اور فارمیسی کی دکانیں کھل سکیں گی۔ بغیر ماسک آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی۔ گھر کا صرف ایک شخص شناختی کارڈ دکھا کر ضروری اشیاء خرید سکے گا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کراچی میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں متاثرہ علاقوں میں رہائش پذیر لازمی سروسز سے
وابستہ اداروں کے افراد کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹرز اور صحافیوں سمیت دیگر افراد کیسے اپنی ڈیوٹیوں پر جائیں گے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اپڈیٹس لیں گے۔ آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت، شام 7 بجے سے اس سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہوگا، پالیسی ابھی تک یہ نہیں بتائی ہے کہ جو لازمی سروسز سے وابستہ لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ٹریول کریں گے؟ دیکھیں، جب آج سے 3 مہینے پہلے لاک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا سندھ حکومت نے، تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا اور پھر آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر اس میں ریلیف دیا گیا۔ جو ابھی کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں یہ بہت بات مبہم رکھی گئی ہے، ابھی اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی طرف سے